وہاں کے لیے یہاں نہیں جینا. اب دنیا کے کسی حصے میں بھی رہیں گے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہاں کے لیے نہیں جینا، ہمیں وہاں کے لیے جینا ہے جہاں ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. محل، بینک بیلنس، کار، بنگلہ، جو کچھ بھی ہے یہاں پر سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا. آپ کو کوئی لاس نہیں ہوا، آپ کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جس وقت دنیا چھوڑ کر جائیں گے، کبھی اس وقت کی کیفیت پر غور کیا کہ جس دنیا کو جمع کرنے میں، جس دنیا کو کمانے میں، جس مال دولت بینک بیلنس بزنس کو بنانے میں میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اپنا بڑھاپا تک گزار دیا، آج یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے. گھر اتنا ویل ڈیکوریٹڈ مکان چھوٹ رہا ہے، بیلنس چھوٹ رہا ہے، کاریں جو میرے کار پوش میں کھڑی ہیں چھوٹ رہی ہیں، یہ باغ اور یہ سب بزنس سب چھوٹ رہا ہے. یقین مانیے اس وقت تو ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت ان کے چھوٹنے کا جو غم ہوگا نا، اس غم کے اور اس دکھ کے تقابل پر روح قبض ہونے کی تکلیف ہوگی. اب جو روح قبض ہو رہی ہوگی نا، اس پر یہ غم غالب ہوگا. یہ سب چھوٹ رہا ہوگا، بیوی بچے چھوٹ رہے ہوں گے، سب کچھ چھوٹ رہا ہوگا. پھر اس وقت یہ کیفیت کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے تو کوئی تیاری نہیں، سب کو یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں وہاں کی تو تیاری نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور یہ ہوتی خوف خدا عز و جل سے، کہ اللہ کا خوف اور آخرت کی سوچ، یہ سب اس صورت میں ہمیں یہ ساری کیفیت پیدا ہوں گی. تو بہت چند ایک موٹی سی باتیں کی ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جینا ہے. وہ نوجوان اس عورت کی گھر کی طرف چلا، اسے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے، کہ میں عبادت گزار ہوں، نگاہیں نیچی رکھتا ہوں، ایک عورت بلا رہی ہے میں اس کی طرف چل پڑا ہوں. اسے لوگوں کی باتیں یاد نہیں آئیں، اسے اپنے رب کا فرمان یاد آیا. ہمارا عمل ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس تصور سے باہر آ جائیں. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا منتہا نظر رب کی رضا ہونی چاہیے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. نماز لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں جا رہے، یہ نہ سوچے لوگ کیا کہیں گے. ارے اللہ نے نماز فرض کی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا مطلب لوگ کیا کہیں گے؟ یار نماز پڑھیں، نماز پڑھیں. داڑھی رکھنی ہے، ہاں رکھ تو لو، لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہتے. لوگ یہی کہیں گے بہت اچھا کیا، بہت دیر سے سمجھ میں آئی، اچھا ہوا رکھ لی. لوگ کیا کہیں گے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا عمل اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو لوگ کیا کہیں؟ امامہ باندھ لیا کرو بھائی، اب باندھ تو لوں، لوگ کیا کہیں گے. قافلے میں سفر کر لو 12 ماہ کے لیے، کر تو لوں، لوگ کیا کہیں گے. مدنی لباس پہن لو، پہن تو لوں، آدھی پنڈلی تک کرتا سنت ہے، پہن تو لوں، چادر بھی اوڑھ لوں، سب کچھ کر لوں، لوگ کیا کہیں گے. یہی اسی میں رہ گئے ہم لوگ، لوگ کیا کہیں گے. آؤ یار اس سے باہر آ جاؤ، اس سے باہر آ جاتے، یہ سوچنا چھوڑ دیتے لوگ کیا کہیں گے. وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے میں کروں گا عز و جل، وہ عمل جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے میں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ اگر سوچتے رہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ لوگ بہت آؤٹ آف دا وے لے کر اب بات کام کرواتے ہیں، اور ہمیں نہیں کرنا. جو کرنا ہے اسلام اور شریعت کے دائرے میں لے کر کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، اجتماع میں حاضری مستقل نیت کریں، مدنی انعامات اور عمل کی نیت کریں، درس کی نیت کریں. آپ درس دیں گے تو آپ لوگ کیا کہیں گے، درس دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر بل پر کوئی دو باتیں کرے گا بھی تو گلا بیٹھ جاتا ہے بول بول کے. یار کان کبھی بیٹھتا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ کان بیٹھ گیا؟ گلا بیٹھ جاتا ہے. تو جو بولنے والا تو گلا بیٹھ جاتا ہے. آپ سننے کا اسٹیمنا پیدا کرو ہیں، اب سننے کا اسٹیمنا پیدا کرو، بولنے والوں کو چھوڑو. جبکہ ہم کام اللہ کی رضا، اس کے حبیب کی رضا اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، خلاف شرع کام نہیں کر رہے. اب وہ شریعت کو جو محمود ہے، اب اس میں لوگوں کی رضا کہاں دیکھنی ہے، رب کی رضا کہاں دیکھنی ہے، ماں باپ کی رضا کہاں دیکھنی ہے، رشتہ داروں کی رضا کہاں دیکھنی ہے، پڑوسیوں کی رضا کہاں دیکھنی ہے، اعزا اقربا کی رضا کہاں دیکھنی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. ہمارے گھر میں دعوت ہے، بیٹی کی دعوت ہے، کھانا کھلانا ہے، مہمانوں کو بلانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے شریعت کیا کہتی ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے، میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کس کام میں. بس اسے چھوڑ دیں گے لوگ کیا کہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے چند مدنی پھول جو عرض کیے، یہ دعوت اسلامی کی کے اشاعتی ادارے مقتوط المدینہ کی مطبوعہ 160 صفحات پر مشتمل کتاب خوف خدا عز و جل. یہ مقتوط المدینہ العربیہ آپ کا یہاں ڈیرہ میں ہے، پتہ ہوگا آپ کو، وہاں پر یہ کتاب ہدیتاً حاصل کیجئے. غالباً 5 درہم کی یہ کتاب ہے، تو حاصل کیجئے، یہ پڑھیے، بہت مفید کتاب ہے. اس میں بہت سارا مواد تھا لیکن وہ رہ گیا، آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے خوب 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 خوف خدا عز و جل ہمارے دل میں پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.